زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارا درس 127 آیت تک ہو گیا۔ گزشتہ درس میں قیامت کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ آج کے درس میں کہ اے محبوب آپ کہہ دیں لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کے لیے مالک نہیں ہوں، نفعاً نفع کا، ولا ضرا اور نہ ضرر کا۔ میں نے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہوں بذات اور نہ نقصان کو دور سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، اتنا نفع بھی دے سکتا ہوں اور نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں جتنا میرا رب چاہتا ہے۔ اور اگر میں غیب جانتا خود تو میں از خود خیر کثیر جمع کر لیتا، لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا، میں تو نہیں ہوں، الا مگر نذیر، ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ پر کچھ تفصیل ہوگی کہ اس آیت مبارکہ میں بعض لوگ پیارے عقائد و جان کی تنقیص کرتے ہیں اور آپ کی شفاعت کی نفی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو نفع اور نفع دے نہیں سکتے، نقصان سے بچا نہیں سکتے، تو دوسروں کو نفع کیسے پہنچائے گا؟ تو ساتھ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مسلم بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری سورہ شعراء سورۃ نمبر 26 آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ ڈرا دے تو اپنے برادری کو جو ناطہ رکھتے ہیں تجھ سے، جو تیرے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو پیارے عقائد و جہان نے اپنے ناطے والوں کو اکٹھا کر کے یہ تبلیغ کی، اور جدا جدا ہر ایک کو الگ الگ بھی فرمایا کہ بے شک میں نہیں کام آنے کا تمہارے کے نفع نقصان کے لیے اللہ کے یہاں کچھ بھی۔ اور اے اولاد مرہ بن کعب، اے اولاد عبد الشمس،
بچاؤ تم اپنی جانوں کو آگ سے، کیونکہ بے شک میں نہ کام آؤں گا تمہارے اللہ کے یہاں کچھ بھی۔ اور اے اولاد عبد مناف، بچاؤ تم اپنی جانوں کو آگ سے، کیونکہ بے شک میں نہ کام آؤں گا تمہارے اللہ کے یہاں کچھ۔ اور اے فاطمہ، یعنی میری بیٹی، بچاؤ تم اپنی جان کو آگ سے، مانگ لے مجھ سے جتنا چاہے میرا مال، نہ کام آؤں گا میں تیرے اللہ کے یہاں کچھ۔ یعنی اور جو لوگ کسی بزرگ کے، یہ اب دیکھیں بعض لوگ یہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ جو لوگ کسی بزرگ کے قرابدی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو ان کی حمایت پر بھروسہ ہوتا ہے اور اس پر مغرور ہو کر اللہ کا خوف کم رکھتے ہیں، سو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرا دو، سو انہوں نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اس چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار میں ہو، سو میرا مال موجود ہے، اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں، اور اللہ کے یہاں کا معاملہ میری اختیار سے باہر ہے، وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا، سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کر لے اور جہنم سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے۔ تو یہ بعض میں پھر اس پر تبصرے کیے اور اس حدیث مبارکہ سے ایک غلط مفہوم پیارے عقائد و جہان کے شان کے خلاف، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ تبصرہ کیا یہ بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں، کیوں ان سے ہزار گنا بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ آیت مقدسہ بھی پڑھی 188 سورہ اعراف کی، اور انہوں نے بھی یہ حدیث مبارکہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، لیکن دیکھیں انہوں نے کیسے اس کی توجیہ بیان کی۔ ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری، وفات 114 ہجری، وہ اس حدیث کی کس طرح شرح لکھتے ہیں تو فرماتے اس حدیث کا معنی یہ کہ اگر اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو میں تم سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کر سکتا، اور یہ قرآن پاک کی اس آیت سے بھی معلوم ہے کہ پتہ چلتا ہے سورہ فتح میں 11 نمبر آیت کہ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا۔ آپ فرمائیے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو کسی کا اختیار رکھے، یعنی اللہ کے مقابلے میں، یہ نہیں کہ بِإِذْنِ اللہ بھی نفع نہیں دے سکتا، یہ تو بالبدیہہ باطل بات ہے۔ یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ جو ابھی ہمارا موضوع ہے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اسی طرح سورہ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 49 میں بھی ہے کہ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ بہرحال ان دونوں آیاتوں میں مستثنی منہ اور مستثنی بھی موجود ہے کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع و نقصان، یہاں پہ سورہ اعراف میں نفع کا ذکر پہلے آیا اور سورہ یونس میں ضرا ولا نفع ہے، پہلے ضر کا لفظ آیا، تو یہاں بھی کہ میں خود نہیں دے سکتا نفع، یعنی میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کے عطا سے میں نفع نقصان اتنا دے سکتا ہوں جتنا میرا رب چاہتا ہے۔ تو نفع کتنا دے سکتا ہے وہ قرآن نے خود وضاحت کر دی، سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اور اس آیت مبارکہ میں توحید کا بیان ہے۔ حضور علیہ السلام ہر چند کے مومنین کو اپنی شفاعت سے نفع پہنچائیں گے، کیونکہ آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن آپ نے یہاں مطلقاً نفع رسانی سے منع فرمایا تاکہ انہیں عذاب سے ڈرائیں کہ وہ صرف شفاعت پر تکیہ نہ کر لیں، اور ان کو آخرت کے لیے کوشش کی ترغیب دیں۔ اور فرمایا میرا تمہارے ساتھ رحم کا تعلق ہے، میں ان قریب سے رحمی کروں گا، میں اپنے قرابتداروں کے ساتھ قرابت کی وجہ سے نیکی اور احسان کروں گا۔ مشکات کی شرح مرقات مولا علی قاری کی، اور جلد نمبر 10 صفحہ 105 میں۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ مجھ پر تمہارے رحم اور قرابت کا حق ہے، میں اس کی تری سے اس کو ترک کروں گا اور صلہ اور احسان کا پانی چھڑکوں گا۔ اس حدیث میں بہت زیادہ مبالغہ کے ساتھ ڈرایا گیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت اس کی امت کے گناہگاروں کے لیے بھی ہوگی، جائے کہ اپنے اقربا اور رشتہ داروں کے لیے، اور احادیث سے ان کے حق میں شفاعت جو ہے وہ ثابت ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا خوف باقی ہے۔ ارشاد العلماء جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 371 اور 372۔ اب دیکھیں، ایک باپ اپنے اولاد پر بڑا مہربان ہوتا ہے، لیکن ڈراتے وقت وہ کہتا ہے کہ بیٹے اگر آپ نہیں پڑھو گے یہ نہیں کرو گے تو پھر میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ یہ ایک تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے۔ وہاں اللہ کی ذات ہے تو یقیناً اللہ کے مقابلے میں تو کوئی نہیں، اور حضور جو فائدہ دے گا شفاعت وغیرہ بإذن اللہ ہوگا۔ اس لیے سمجھایا کہ کہیں میری معجزات کو دیکھ کر کہیں مجھے خدا نہ کہنے لگو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بنایا، لیکن یہاں پہ ان لوگوں نے کنویں کے مینڈکوں نے اس کا غلط معنی لے لیا اور بولا دیکھیں حضور سے تو نفع بھی نہیں ہے، وہ اپنے کو نفع و نقصان نہیں دے سکتا تو دوسرا، ارے اپنے آپ کو ہر کوئی نفع و نقصان دے سکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ قرآن پڑھو ذرا، سوچ سمجھ کے پڑھو۔ اللہ فرماتے ہے جو بھی برا کرتا ہے اس کو نقصان ہوگا، جو بھی اچھا کرتا ہے اس کے لیے بھلائی ہوگی۔ ہاں، عجیب فکریں ہیں۔ دنیا کے ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق کے لیے نفع و نقصان رکھا ہے۔ پانی ہے، ٹھیک ہے، اسے نفع بھی نقصان بھی ہے، لیکن بإذن اللہ ہے۔ کوئی پانی میں ڈوب گیا تو مر گیا تو نقصان تو ہو گیا نا، کسی نے پی لیا تو پیاس تو بجھ گئی نا، کسی نے سورج میں دیکھے کتنا نفع ہے سورج سے، کروڑہا نفع نہیں ہے، لیکن کسی کو سامنے باندھ کر رکھ دو، اس کو جلا کے وہ گرمی میں اس کو مار نہیں دے گا کیا؟ وہ تو اللہ دیتے، لیکن لوگ بولے کہ سورج کے تپش نے مارتی ہیں۔ تو بہرحال یہ عقل سے جو خالی ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھ اور پھر ان لوگوں کا عجیب وہ ہے۔ میں چند حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ان لوگوں کو فرمایا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی قرابت آپ کی قوم کو نفع نہیں پہنچائے گی، بے شک میری قرابت دنیا اور آخرت میں مجھ سے ملی ہوئی ہے، اور اے لوگوں جب تم حوض پر آؤ گے تو میں حوض پر تمہارا پیشوا ہوں گا۔ اور حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی امت میں سے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر جو ان سے زیادہ قریب ہوں، اور پھر جو ان سے قریب ہوں، پھر انصار کی شفاعت کروں گا، پھر ان کی جو مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میری اتباع کی، پھر اہل یمن کی، پھر باقی عرب کی، پھر اعجم کی۔ تو یہ تو فرمایا نا میں شفاعت کروں گا تو نفع تو ہے، لیکن طرز بیان ہوتی ہے۔ میرا بچہ میں کہتا بیٹے پڑھ دیکھ لینا،
پھر مجھ سے یہ نہ کہنا پڑھنا صحیح ورنہ جو ہے نا فیل کر دوں گا. تو بھائی وہ الگ وقت ہوتا ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے وہ الگ، لیکن طرز تدریس کا یہ طریقہ، یہ نہیں وہ تو بے فکر ہو جا. یہ تو جعلی لوگوں کا کام ہے کہ کسی کو بولے گا تو بے فکر ہو جا میں جنت دے دوں گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت بڑی شان ہے، ہمارے پاس وہ زبان نہیں کہ ان کو بیان کر سکے. اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب عز و جل سے سوال کیا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں، دوزخ میں داخل نہ فرمانا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں عطا کروں گا، یعنی جنت عطا کر دوں گا. تو اللہ نے مجھے یہ عطا فرما دیا کہ یعنی جہنم سے بچاؤں گا. تو فائدہ ہے نہیں ہے. ایک اور حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں عذاب نہ دے گا اور تمہاری اولاد کو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میرے رب نے میرے اہل بیت کے متعلق یہ وعدہ کیا کہ ان میں سے جس نے توحید کا اقرار کیا میں ان کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. اس کے علاوہ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سرگوشی کی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صفیہ میں عقیل حضرت حسین اور حضرت عباس سے حضرت میں کلثوم کا نکاح، پھر یہ سرگوشی کے بعد حضرت کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کرنے کے متعلق مشورہ کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر سبب رشتہ داری نکاح اور نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور نسب کے. یہ تو قرآن میں گواہ ہے. سورۃ نمبر 43 میں آیت نمبر 67 سنو کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. متقین وہاں بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے، چھوٹے بچے کام آئیں گے، قرآن پاک شفاعت کرے گا، رمضان شفاعت کرے گا، یہ تمام چیزیں مرقوم ہیں. اسی طرح یہ کافی حدیث مبارکہ اس میں موجود ہیں. تو کہتے کہ ہم نے یہ احادیث ذکر کی ہیں، ان کی یہ بات اب بازار کوئی بولے کہ یہ تو پھر قرآن کے ظاہر سے ٹکراوے کہ وہاں تو بولا نہیں ہے یہاں ہے، تو کیا جواب ہے اس کا؟ کہتے یہ جواب یہ کہ یہ بات قرآن پاک معارض نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ سے مطلقاً نفع یا نقصان پہنچانے کے مالک نہیں ہے، استقلالاً ذاتاً. اور وہاں جو ہے وہ اپنے ذات کے اعتبار سے کہا کہ میں خود اللہ کے عطا کے بغیر، یعنی لوگوں کو سمجھانا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جو کچھ بھی میں کرتا ہوں اللہ کی عطا سے، تو میں نہیں پہنچ سکتا، مالک نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا مالک اس بات کے اختیار دے گا تو آپ اپنے اقارب کو نفع پہنچائے گے، بلکہ آپ شفاعت عامہ اور شفاعت خاصہ کے ذریعے تمام امت کو نفع پہنچائیں گے. سو آپ صرف اسی چیز کے مالک ہوں گے جس کو آپ کا رب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے میں تم کو اللہ کے عذاب سے بالکل مستغنی نہیں کروں گا، اس کا معنی کہ حدیث کا جواب یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے یہ مقام یہ عزت نہیں عطا فرمائے گا، جب تک مجھے منصب شفاعت نہیں عطا فرمائے گا، جب تک میری وجہ سے اللہ تعالیٰ میری وجہ سے مغفرت کرنے کا مرتبہ مجھے نہیں دے گا، اس وقت تک میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھوڑا پاؤں گا. اور چونکہ یہ مقام اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا تھا اور نیک اعمال پر برانگیختہ کرنے کا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیود ذکر نہیں فرمائے. علاوہ ازیں آپ نے اپنے رحم کے حق کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ میرا تمہارے ساتھ رحم کا تعلق ہے اور میں عنقریب اس کے تراوٹ یعنی تری سے تمہیں
فائدہ پہنچاؤں گا، یعنی تم کو نفع پہنچاؤں گا۔ اور یہ احادیث میں تطبیق کا بہت عمدہ طریقہ ہے۔ پیارے آقا دو جان نے نیز فرمایا قیامت کے دن میرے اولیاء متقی ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ولی اللہ ہے اور صالح مؤمنین ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مرقوم ہے۔ تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے عمل کو مؤخر کر دیا، اس کا نسب یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی نے ایمان نہیں لایا، یہ مقام یہ تھا کہ اگر میرے پیچھے آؤ گے تو یقیناً فائدہ تو ہوگا، کیونکہ جو رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھے بھلے وہ رشتہ دار ہو تو فائدہ ہوگا۔ کتنے قریش تھے جس کو قرآن پاک کیا کرے تبت یدا ابی لہب وتب، تو ان کو نفع نہیں ہوگا، کنعان کو نفع نہیں ہوا، کیوں کہ اپنے والد کے تعلیمات کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ طرز اس طرف یہ بتا رہا ہے کہ جس کو ان کے اعمال مؤخر کر دے اس کا نسب ان کو بلند درجات تک پہنچانے میں کارآمد نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ حدیث نجات کے منافی نہیں ہے۔ خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا باب بہت وسیع ہے، اور یہ بھی ملحوظ رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حدود کی پامالی پر بہت غیور ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، بندے ہیں، اور صرف اسی چیز کے مالک ہیں جس کا آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کی وہی خواہش پوری ہوتی ہے جس کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ علامہ شامی نے یہ بات کی ہے۔ مزید اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر گفتگو کریں گے کہ یہاں تو انہوں نے کہا کہ حضور فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اس حدیث اور قرآن کو ظاہر پر انہوں نے محمول کیا، اور اس میں یہ نہ کہا کہ بذات بغیر اللہ تعالیٰ کے عطا کے یہ قیودات نہیں لگائے۔ لیکن آگے دیکھیں حجر اسود پر ہم گفتگو کریں گے، اس کے بارے میں پھر جو حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، تو نفع نقصان، اس میں پھر تمام نے یہ قیودات لگائے ہیں کہ نہیں وہ حضرت عمر نے اس لیے کہا نا کہ تو خود فائدہ نہیں دیتا، یہ تو اللہ نے تمہیں فائدہ والے بنا۔ تو بھائی حضور علیہ السلام کے بارے میں کون یہ عقیدہ رکھتا ہے؟ دنیا میں کون سی چیز ہے، کس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے؟ لیکن یہ رسول اللہ کی محبت یہ ہوتی ہے جو یہ اس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ ایک پتھر تو پتھر ہوتے، بازار تو بے جان ہے نا، لیکن اس میں بھی اللہ فائدہ رکھے تو بہت سارے فائدے ہیں، جیسے حجر اسود۔ ہر چیز میں جس چیز میں اللہ کن فیکون ذات ہے، کسی کو اس سے فائدہ پہنچائے فائدہ ملتا ہے۔ لیکن اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ فائدہ، کوئی لا الہ پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، لیکن صرف یوں نہ کہے محمد رسول اللہ، کیا اس کو جنت مل جائے گی؟ کیا اللہ کی رضا مل جائے گی؟ کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں ہے کہ اس کو تو مسلمان کہہ سکتا ہے یا وہ مسلمان کہنے کے قابل ہے۔ تو کتنا فائدہ ہے، صرف اتنا کہہ دے محمد رسول اللہ، لا الہ کے بعد محمد رسول اللہ کہہ دے، بیڑا پار ہو گیا۔ تمام کتنا فائدہ ہے کہ اگر 100 سال عمر ہے اور زندگی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، یہ مجھے سمجھے 99 سال اور 11 مہینے اور 3 ہفتے گزر گئے، آخری ہفتہ ہے، اور اس میں اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں تک تو کہا کہ اللہ کو، جیسے ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں نا، مشرک، لیکن دوسروں کو بھی بنا رہے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے، یہودی مانتے ہیں، لیکن جب اس نے آخری ہفتے میں کہہ دیا محمد رسول اللہ، تو بھئی کتنا نفع ہے اس کو کہ وہ پوری زندگی کی بت پرستی کا گناہ پھر یہ نظر نہیں آ رہا، پھر کہتے ہیں اس کو ہمیں ان سے کیا فائدہ؟ اللہ کی پناہ پتہ نہیں کون سا عقیدہ رکھتے ہیں، کس انداز سے قرآن پڑھتے ہیں، آپ پھر لوگوں کو ممبر پر بیٹھ کے بولے قرآن پاک میں یہ لکھا ہے، تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ سے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس کو یہ توجیہ بیان کی، لیکن طرز بیان تبلیغ کا یہ ہے کہ آپ جب بیان کریں تو اس انداز سے کریں کہ دیکھ لینا، یہ نہیں کہ آپ گناہ میں کرتے رہیے، اور نہیں بھی آپ کوشش کریں گناہوں سے بچیں، باقی اگر شرک سے آپ بچ گئے
تو حضور علیہ السلام کی شفاعت کی امید ہے، اور جو امید نہیں رکھے گا تو پھر اس کو وہی ملے گا۔ ہم گناہگار خطا کاروں کی تو سب سے بڑی امید ہے یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ کریم مولا ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرمان فرمائے۔ ذرا سوچیں، سمجھ کی فکر یہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔